السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ فیض ناصر میں آپ کا استقبال ہے۔ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر۔ سوال یہ ہے کہ ٹڈی کیا ہے اور اسلام میں اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ ٹڈی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ان مخلوق میں سے ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور طیب اور پاکیزہ رکھا ہے۔ ٹڈی دل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی تعداد کے اندر پورے غول کی شکل میں اکٹھا ہو کر اور جمع ہو کر ایک ساتھ نکلتی ہے اور چلتی ہیں، تو وہ دل بن جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کئی کلومیٹر تک یہ آسمان میں ایک ساتھ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر کے اڑتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سورج کی روشنی کے سامنے آ جائے پورا غول جو کئی کلومیٹر کی اس میں پھیلے رہتے ہیں، تو نیچے بالکل چھتا سا ان کا بن جاتا ہے اور نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں، بلین اور ٹریلین کی تعداد میں یہ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر ایک ساتھ نکلتی ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کے بھی کھانے کا نظم کیا ہے۔ عام طور سے ان کی جو غذا ہے وہ ہریالی ہے۔ کبھی یہ کسی فصل پر، کسی کھیتی کے اوپر اگر بیٹھ جائیں تو اس کو پورا کا پورا کئی کلومیٹر تک چٹ کر جاتی ہیں اور ختم کر جاتی ہیں۔ ویسے دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن اب اتنی بڑی تعداد میں ہوں گی تو پورے درخت یہ بالکل صاف کر دیتی ہیں اور پوری کھیتیاں اور ان پر جو پھل لگے ہوئے ہیں اس کو چٹ کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ ہماری کھیتیوں پر عذاب کی شکل کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں اس کو جراد کہتے ہیں، لوکسٹس انگلش میں بھی کہتے ہیں اور عربی میں جراد کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور زمین کے اندر پھیلیں گے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ انہم جراد منتشر، کہ وہ گویا ٹڈیاں ہیں جو پوری زمین کے اوپر پھیل گئی ہیں، اس طرح سے وہ نکلتے ہوئے چلیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب کے تعلق سے جہاں بات ذکر فرمائی کہ ہم نے اس پر آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی نازل کیں اور ان کے اوپر ہم نے بندر اور خون کے ذریعے سے ان پر عذاب بھیجا، اور ٹڈی کی شکل میں، مینڈک اور ٹڈی کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا کہ ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو ٹڈی کے لیے عربی زبان میں قرآن کریم میں جراد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جراد عربی میں ٹڈی کو کہتے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، احلت لنا میتتان السمک والجراد، کہ دو مردار ہمارے لیے حلال رکھے گئے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو حلال کرنے کے لیے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہاں یہ بغیر حلال کیے بھی حلال ہیں۔ اگر یہ فطری موت مر جائے تب بھی حلال ہے، کسی نے اس کو مار دیا تب بھی یہ حلال ہے، اس کا سر توڑ دیا جائے، اس کی ٹانگیں توڑ کر کے اس کو مار دیا جائے تب بھی یہ حلال ہے، کسی مسلمان نے اس کو ذبح کیا یا شکار کیا تب بھی یہ حلال ہے، کسی غیر مسلم نے اس کو پکڑ لیا یا غیر مسلم نے اس کو مار دیا، کسی مشرک نے اس کو مار دیا تب بھی یہ حلال ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو ذبح کیا جائے تبھی یہ حلال ہے، یعنی اس کی گردن توڑ کر کے مار دیا جائے، یا اس کے پر یا اس کی جو ٹانگیں ہیں ان کو توڑ کر کے مار دیا جائے تبھی یہ حلال ہے۔ کوئی بھی طریقہ اس کو ذبح کرنے کا اختیار کیا جائے اور مارا جائے تبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ حلال ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی روایت کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اجمع المسلمون علی حلتہ، کہ تمام مسلمانوں کا اس کے حلال ہونے پر اجماع ہے۔ گویا تمام علماء کے یہاں عام طور پر، عام فقہا کے نزدیک یہ حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے، جس طرح سے بھی چاہیں اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو بھون کر کے بھی کھا سکتے ہیں، تل کر بھی یہ کھائی جاتی ہے، اسی طرح سے چاولوں کے ساتھ بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اطباء اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ پروٹین
اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ سویابین کا انتخاب کرتے ہیں، سویابین کھاتے ہیں، سویابین سے بھی 20-30% زیادہ اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حلال رکھا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس کو یہ حشرات الارض میں سے ہے، یہ وہ جانور ہے حشرات الارض ہے کہ جس کو کھانا حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور کسی بھی صورت میں اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ جن علاقوں میں کھائی جاتی ہے، عام طور سے اہل عرب اس کو کھاتے ہیں، عربوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، تو ان کی طبیعت بھی اس کو لے لیتی ہے۔ جن ممالک میں، جن خطوں علاقوں میں نہیں کھائی جاتی ہے، ان کی طبیعت نہیں لیتی ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے یہاں نہیں کھائی جاتی ہے تو کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ حلال ہے۔ یہ وہ مردار جو حلال رکھے گئے، مچھلی اور یہ ٹڈی، مچھلی بھی حلال ہے اور یہ ٹڈی بھی حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، بڑی تعداد کے اندر یہ ٹڈی دل آ رہا ہے اور بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اگر ٹڈی دل کو ختم کرنے کا یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے، بہت سے ویکسین چھڑکی جائے گی، دوائیاں اس کے اوپر چھڑکی جا رہی ہیں، اور آسمان میں دوائیاں چھڑک دی جاتی ہیں، اس سے کھیتیوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، عام انسانوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ بہت سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اس کو مارنے کے، ختم کرنے کے۔ انہی میں سے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور پکڑ کر کے اس کو بیچا جائے، فروخت کیا جائے، تو اس کو بیچنے میں بھی منفعت ہے، اس کی تجارت کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے اس کو کھانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کھانے کی کہیں پر تنگی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ اس طور پر نعمت کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، یہ بیچنا ایک تجارتی منفعت ہے، اور کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کو یہ معقول شے ہے، اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، تو یہ بھی اس طرح سے منفعت ہے۔ بہرحال یہ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کہیں عذاب کی شکل میں نہ ہو، اس سے محفوظ رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اگر کہیں پر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، اس کو کھایا جائے اور اس کو فروخت کیا جائے، جیسا کہ اسلام میں اس کی حلت ہے، حلال ہے اسلام میں، تو یہ بہتری کی شکل ایک سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ بہرحال یہ حلال اس کو کیا گیا ہے، اور عام فقہا کے یہاں، سبھی کے یہاں یہ حلال ہے، اور اس پر اجماع ہے اس کے حلال ہونے پر۔